لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہو اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے، نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر اس نے سب کا احاطہ کیا ہے، سب کا احاطہ۔ آگے فرمایا ادراک کا معنی کسی چیز کو گھیر لینا، اس کا احاطہ کر لینا، قرطبی شریف کے اندر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ احاطہ اس کا کیا جا سکتا ہے جو محدود ہو، اور جو لامحدود ہو اس کا احاطہ نہیں کیا، تو جو محدود ہوگا اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی خاص جہت میں موجود ہے، اور احاطہ اس کا کیا جا سکتا ہے جو محدود بھی ہو اور کسی خاص سمت میں وہ جو اس کی حد ہے وہ پائی جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی خاص جہت میں موجود ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مشرق میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے وہ مغرب میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جنوب میں ہے، نہیں، تو نہ اس کی کوئی کسی خاص جہت میں موجود، اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی گوشہ اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس آیت کے اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا دیدار اس دنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو اللہ کا جو دیدار ہے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں، اس دنیا میں بھی ناممکن ہے اور آخرت میں بھی ناممکن ہے۔ لیکن ان کا یہ جو استنباط ہے، انہوں نے یہ جو مستنبط کیا یہ مسئلہ، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی جو دوسری آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ قیامت والے دن مومنوں کو دیدار ہوگا، جو مومن ہیں ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بعض چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، بعض چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ محال، یہ عقل کو محال ہو، تو پھر مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی دیدار کا سوال نہ کرتے؟ اگر اس دنیا میں دیدار ناممکن ہوتا، اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اللہ کے دیدار کا سوال نہ کرتے، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بہت دور ہے کہ وہ ایسی بات کا سوال کرے جو ہو ہی محال، جو ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی اس چیز کا سوال کیوں کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ محال ہوتا تو نبی کی شان سے بہت دور ہے کہ وہ یہ بات کرتے کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو احادیث مبارکہ میں جلیل القدر صحابہ کرام اور علماء امت سے ثابت ہے کہ معراج شریف کی رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا میرا وہی قول ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ اور یہ بات امام احمد بن حنبل نے اتنی مرتبہ دہرائی کہ ان کا سانس ٹوٹ گیا، حضرت امام احمد بن حنبل کا۔ تو حضرت حسن بصری فرمایا کرتے کہ مجھے اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس بات پر بضد ہو کہ آیت میں ادراک کا معنی دیکھنا ہی ہے، تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے انہوں نے یہ دیا ہے کہ عام نگاہیں جو ہیں، عام نگاہیں وہ ٹھیک ہے، عام نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جیسے اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ اپنے پاس سے مستنبط کر لیا کہ جی جب اس آیت کے اندر آ گیا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کوئی اللہ کا دیدار کرنی نہیں، تو پھر وہ ساری حدیثیں کہاں جائیں گی جس کے اندر یہ ذکر آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو دیدار ہوگا، تو پھر اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا کہ عام نگاہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں اللہ کسی کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اپنے دیدار سے کسی کو مشرف کرنا چاہے تو وہ اس کے وجود میں، اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا کر اس کو اس قابل بن کہ وہ اس کا دیدار کر سکے، اگر اللہ چاہے جون سا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں اچانک آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے اچانک 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ حدیث آگے بھی ہے، میں نے آپ کو صرف اتنی بتائی جو ہمارے کانٹیکسٹ کے مطابق ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ان قریب، حضور نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف کی سنن ترمذی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل جنت کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنی باندیوں کی طرف اتنی دور سے دیکھ سکیں گے جتنی دور سے 1 سال کی مسافت بنتی ہے، 1 سال کا ٹریول بندہ کرتا ہے، اتنی دور سے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح اور شام اس کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح اور شام اس کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ تو پھر بات وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کی نگاہوں کے اندر، جس کی نگاہوں کو یہ شرف عطا فرما دے کہ وہ اس کا دیدار کر سکے،